السلام علیکم. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. اس سے پہلے میں نے 2 ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، ایک ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس کے بارے میں اور دوسری آسٹیو آرتھرائٹس کے متعلق. کئی لوگوں نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ میں ایک ایسی ویڈیو بناؤں جس میں ان دونوں جوڑوں کی بیماریوں کے درمیان موازنہ کروں اور ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے اس کو آسان الفاظ میں آپ لوگوں تک پہنچاؤں. آئیے شروع کرتے ہیں. نمبر 1، جوڑوں کی جو بھی بیماریاں ہیں ان میں آسٹیو آرتھرائٹس سب سے کامن ہے. یاد رکھیں، ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس آسٹیو آرتھرائٹس کے مقابلے میں اتنی کامن نہیں ہے. نمبر 2، آسٹیو آرتھرائٹس ایک ڈی جنریٹو ڈیزیز ہے. اس میں کئی سالوں سے استعمال ہونے والے ہمارے جوائنٹس ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہی اس بیماری کا بڑا سبب ہے. ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس یہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے، یعنی ہمارے جسم کا مدافعتی نظام اپنے ہی جوڑوں کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے جو کہ جوڑوں پر اٹیک کرتی ہیں اور اس بیماری کا باعث ہوتی ہیں. نمبر 3، آسٹیو آرتھرائٹس میں انفلیمیشن یا سوزش نہیں ہوتی. ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں سوزش ہوتی ہے. نمبر 4، آسٹیو آرتھرائٹس میں ہمیں جو کیسز ملتے ہیں وہ لوگ 50 سال سے زیادہ کی عمر کے ہوتے ہیں. ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں زیادہ تر مریض جو دیکھنے میں آتے ہیں وہ ینگ ایج گروپ یعنی 35 سے 50 سال کے درمیان ہوتے ہیں. نمبر 5، آسٹیو آرتھرائٹس میں صرف ایک جوائنٹ بھی متاثر ہو سکتا ہے. ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں ایک ہی وقت میں کئی جوائنٹس متاثر ہو سکتے ہیں. نمبر 6، آسٹیو آرتھرائٹس میں عام طور پر بڑے جوڑوں میں تکلیف ہوتی ہے جیسا کہ گھٹنے اور ہپ کے جوڑ. ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں چھوٹے چھوٹے جوڑ زیادہ متاثر ہوتے ہیں. ان میں ہاتھ، کلائی، کوہنی اور پیر کے جوڑ شامل ہیں. آسٹیو آرتھرائٹس میں اے سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، یعنی جسم کے ایک طرف کے جوائنٹس متاثر ہوتے ہیں. ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں سیمیٹریکل ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، یعنی جسم کے دونوں طرف کے جوائنٹس متاثر ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں یہ بات خاص طور پہ. نمبر 8، آسٹیو آرتھرائٹس میں ایکٹیویٹی سے درد میں اضافہ ہو جاتا ہے. ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں اگر آپ ایکٹیو رہتے ہیں یعنی چلتے پھرتے اور اپنے کاموں میں مشغول رہتے ہیں تو درد میں کمی رہتی ہے. یہ بھی ایک خاص بات ہے نوٹ کرنے کی. نمبر 9، آسٹیو آرتھرائٹس کے رسک فیکٹر میں بڑھتی ہوئی عمر، وزن کا زیادہ ہونا اس کا ایک بڑا رسک فیکٹر ہے. کام کی نوعیت جہاں جوائنٹس کا استعمال زیادہ ہو یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے. اس کے علاوہ جوائنٹ میں ہونے والی کوئی بھی انجری اس کے رسک کو مزید بڑھا سکتی ہے. نمبر 9، ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس کا رسک مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں 3 گنا زیادہ ہوتا ہے. اس بیماری سے زیادہ تر خواتین متاثر ہوتی ہیں. اس کے علاوہ فیملی ہسٹری اور ہارمونز میں ہونے والی تبدیلیاں بھی ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس کے رسک میں اضافہ کر دیتی ہیں. نمبر 10، آسٹیو آرتھرائٹس میں صبح کے وقت اٹھنے پر اسٹفنس یا اکڑاہٹ محسوس ہوتی ہے جو کہ آدھا گھنٹے میں ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں صبح کے وقت ہونے والی اکڑاہٹ یا اسٹفنس 1 گھنٹے سے زیادہ رہتی ہے. نمبر 11، آسٹیو آرتھرائٹس میں بون کا بڑھ جانا زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، جبکہ ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں بونی انلارجمنٹ بہت کم دکھائی دیتا ہے. نمبر 12، آسٹیو آرتھرائٹس میں جوائنٹس کی ڈیفارمیٹیز کم ہوتی ہیں، جبکہ ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں جوڑوں کی ڈیفارمیٹیز کے مریض زیادہ نظر آتے ہیں. نمبر 13، آسٹیو آرتھرائٹس میں جوڑوں کے درد کے علاوہ کوئی خاص علامات دیکھنے کو نہیں ملتی، جبکہ ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس میں جوڑوں کے درد کے ساتھ دوسری علامات میں بھی جو ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے وہ بخار، وزن میں کمی، تھکاوٹ، رات میں پسینے کا آنا اور نیند میں کمی شامل ہے. اس کے علاوہ ہمارے جسم کے دوسرے اعضاء بھی متاثر ہوتے ہیں. ان میں ہارٹ، لنگز، آئیز اور اسکن شامل ہے. نمبر 14، آسٹیو آرتھرائٹس کی تشخیص عام طور پر علامات کی بنیاد پر کی جاتی ہے. یاد رکھیں اگر اس کی لیبس کروائی جائیں تو ESR اور CRP جو بلڈ ٹیسٹ ہے وہ نارمل آتا ہے، جبکہ ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس کی تشخیص کرنے کے لیے علامات کے ساتھ لیبارٹری ٹیسٹ اور ایکس رے کی مدد بھی لی جاتی ہے، اور اس میں ESR اور CRP بڑھے ہوئے ملتے ہیں اور اس میں ریومیٹوئڈ فیکٹر بھی پازیٹیو ہوتا ہے. نمبر 15، آسٹیو آرتھرائٹس کے علاج کے لیے
ایکسرسائز، فزیکل تھراپی، اور اگر وزن زیادہ ہے تو اس میں کمی کرنا ضروری ہے۔ مخصوص ڈیوائسز کا استعمال جس میں بریسز، کین اور واکر شامل ہیں۔ اس کے علاوہ درد کو کم کرنے والی دوائیں جس میں NSAIDs یا نان اسٹیرائڈل اینٹی انفلیمیٹری ڈرگز شامل ہیں۔ سیویئر کیسز میں سرجری کی جاتی ہے اور ڈیمیج جوائنٹس کو ریپلیس کر دیتے ہیں، اسے آرتھروپلاسٹی کہتے ہیں۔ نمبر 15، ریومیٹوئڈ آرتھرائٹس کا علاج بھی کم و بیش آسٹیو آرتھرائٹس کی طرح ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایکسرسائز، فزیکل تھراپی، ڈیوائسز میں کین اور واکر کا استعمال شامل ہے۔ انفلیمیشن کو کم کرنے کے لیے چند مخصوص دوائیں دی جاتی ہیں، ان میں DMARDs یا ڈیزیز موڈیفائنگ اینٹی رومیٹک ڈرگس اور کورٹیکوسٹیرائڈ جیسی دوائیں شامل ہیں۔ اس میں بھی سیویئر کیسز میں سرجری کی جاتی ہے۔ اس میں یا تو جوائنٹ کو ریپیئر کر دیا جاتا ہے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو اور جوائنٹ زیادہ ڈیمیج ہو چکا ہو تو اسے ریپلیس کر دیتے ہیں، جسے آرتھروپلاسٹی کہتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا ہوگا۔ اسے اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے ساتھ جو جوڑوں کے ان مرض میں مبتلا ہیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ خدا حافظ۔